ملیشیا جو کہ ایک اسلامک کنٹری ہے، انہوں نے پاکستانیوں کے پاسپورٹ اور ویزاز بین کر دیے ہیں. اب کوئی بھی پاکستانی ملیشیا ٹریول نہیں کر سکتا. کچھ گھنٹوں سے، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ملیشیا سے ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک کوارٹر کے اندر، ایک فلیٹ کے اندر ملیشیا کے پولیس اہلکاروں نے، ان کی سیکیورٹی نے چھاپے مارے اور وہاں سے کئی پاکستانیوں کو. نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ کا بھینکر ٹی وی انڈیا میں. ملیشیا میں پاکستان کے 80 بھکاری گرفتار. لگتا ہے ودیش میں بھی اپنا دیش چھوڑنے کا من نہیں کیا. پولیس نے جب پوچھا یہاں کیوں آئے تو بولے اپنی کلا دکھانے. لگتا ہے ملیشیا کی گلیوں میں اپنا ٹیلنٹ دکھانا مہنگا پڑ گیا. اب ملیشیا کی جیل میں ملے گی VIP ٹریٹمنٹ. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو شیئر، لائک اور سبسکرائب کریں. حراست میں لیا، جو کہ وہاں نوکری کرنے گئے تھے، لیکن بعد میں وہاں پہ بھیک مانگنے لگ گئے. وہاں پہ کرائم میں انہیں پارٹیسپیٹ کیا اور ان کے پاس سے کئی موبائل اور نقدی بھی برآمد ہوئی ہے. کیا کہیں گے؟ پہلے ہم نے دیکھا سعودی عربیہ، پھر ایران، عراق، پھر UAE اور اب ملیشیا نے پاکستانیوں کے ویزاز اور پاسپورٹ بین کر دیے کہ اب بھی کوئی بھی پاکستانی ملیشیا ٹریول نہیں کر سکتا. ہے تو وہ بھی مسلمان ہیں، ملیشیا ملک میں مسلمان ہیں نا. اصل چ گل پتہ ہے کہ میں پنجابی گل کردا تے گل پتہ ہے کہ اصل چ ساڈے جڑے ملک دے وزیر اعظم ہیں نا، انہاں دی مہربانیاں ساریاں عوام دا گناہ نہیں ہے. کیونکہ سعودی عرب ساڈے تے بین لایا، عراق ایران ساڈے تے لایا، اس تو بعد ملیشیا ساڈے تے لا رہے ہیں. بین کیوں لا رہے ہیں؟ ساڈے اپنے جڑے حکمران ہیں وہ چور ہیں. میرا ہن اپنا دل ہے کہ میں بھیک منگنا شروع کر دیواں. ٹھیک ہے، یقین کرو بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں نا، ان کی وجہ سے ہمارا سارا ملک جو ہے دن بدن نیچے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ باہر کے جو مسافر ہیں نا پردیسی، حالانکہ ہم بھی سرگودے کے ادھر لاہور کمانے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا 12 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی کر کے اپنی کمائی کر کے کمرے میں روم میں چلے جائیں، نہا دھو کر سیں جائیں، ٹھیک سو جائیں. تو بات یہ ہے کہ جو بھی ملک باہر والے ہیں نا، وہ بہت آگے ہمارے سے چلے گئے ہیں. صرف ان کا کیا انصاف ہے اور قانون ہے. ہمارا وہ نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. مریم نواز صاحب ہے، کبھی وہ پولیس والی وردی پہن لیتی ہیں، کبھی وہ کچھ ڈرامے کرتی ہیں، کبھی وہ کچھ کرتی ہیں. لیکن ہمارا بھی یہ دل کرتا ہے کہ ہم بھی ان گاڑیوں والوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیں. سر اب دیکھیں آلریڈی پاکستان کے ہر چوک پہ، چوراہے پہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھکاری ملے گی. ابھی ہم پاکستان کی اس وقت لاہور کی بڑی مشہور مارکیٹ میں ہیں. آپ یہاں پہ کھانے پینے کا کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ کتنے بھکاری موجود ہیں. میڈم آپ کی بات ہے کہ میں وہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں آپ دیکھ لیں جتنے مطلب بھکاری ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی ہے نا. میں ابھی 12 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہوں خان بابا پہ. میرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی دیہڑی اچھی خاصی لگاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کام کرتا ہوں تو میں لگاتا ہوں. اگر کسی نے کام ہی نہیں کرنا تو اس نے بھیک ہی مانگنی ہے. اور دیہڑی لگانے کے باوجود بھی میں مانتی ہوں کہ آپ کی پوری نہیں پڑتی ہوگی. نہیں، کیا بجلی ابھی 12,000 بل آیا ہے. 12,000 بجلی کا بل ہے. بچوں کے اسکول ہیں، کھانا پینا ہے، رہائش ہے، کپڑے ہیں، جوتی. یہ ابھی ٹروزر جو میں نے لی ہے یہ تقریباً ہے 1200 کی. بات اس طرح ہے کہ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے وہ پہلے آپ نے دیکھنا ہوگا پوری دنیا میں اس کی کیا ویلیو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سب سے پہلے اور جن ممالک کی آپ بات کر رہی ہیں یہ تو ایسے ممالک ہے، یہ ایک وقت میں پاکستان سے بہت ڈاؤن معیشت پہ تھے. ٹھیک ہے، ابھی بھی پاکستان سے بہت ڈاؤن معیشت پہ، عراق اور شام کی اور ان پہ. اور ملیشیا کی جو بات آپ کر رہی ہو یہ سارے یورپ میں تو آتے نہیں ہیں. پہلی بات تو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں ان کے جو پاکستانیوں کی کچھ غلطیاں بھی اس میں ہیں. ہمارے جو لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں نا وہاں پہ ان کی بھی کچھ غلطیاں ہیں. وہ یہ کہ وہاں پہ یہ لوگ غلط کاریوں میں پڑ جاتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں. ایک تو یہ اس سے ہمارے ملک کا امیج بہت خراب ہو رہا ہے دنیا پوری میں
کیونکہ جس ممالک میں جو جاتا ہے پاکستانی تو وہ ایک امیج شو کرتا ہے کہ پیچھے پورا پاکستان کیسا ہے. وہ مجھے بھی شو کرتا ہے, ادھر پختونوں کو بھی, بلوچوں کو بھی, پنجابیوں کو بھی, سب کو شو کرتا ہے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں, میرے پیچھے لوگ بھی ایسے ہوں کہ میں بھی ایسا ہوں. بالکل ایسا ہی پورے پاکستان میں بات آتی ہے. دوسری بات, ہماری کچھ گورنمنٹ کی بھی غلط پالیسیز ہیں. ان میں یہ ہے کہ روزگار کی بہت مواقع ختم ہو چکے ہیں پاکستان میں, اس لیے لوگ یہاں سے باہر جانا چاہ رہے ہیں. اور روزگار نہیں ہوگا تو عوام نے تو کھانا کھانا ہے. عوام جس کو روزگار نہیں ملے گا وہ غلط کام میں پڑے گا, کوئی چوری کرے گا, کوئی کچھ غلط کام کرے گا. اس لیے وہ جو گورنمنٹ ہے وہ چاہیے اس کو سب سے پہلے جو نوجوان جو یونیورسٹی سے فارغ ہیں, جو ڈگری کی ہے, ان کے روزگار کے لیے ان کو مواقع دیے جائیں. اگر آپ مواقع نہیں دیں گے تو نوجوان غلط کام میں پڑیں گے. کئی لوگ اب بھاگ کے یہاں سے ملک سے جانا چاہ رہے ہیں. ابھی اس ملک میں آپ 90% لوگوں سے پوچھ لیں وہ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے. ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہے کچھ نہیں. حالانکہ میں مانتی ہوں یہاں پہ نوکریاں نہیں ہیں نوجوانوں کے پاس, یہاں پہ ایجوکیشن کا اچھا معیار نہیں ہے, لیکن باہر جا کے بھی یہ کوئی اچھا کام تو نہیں نہ کر رہے. اب آپ دیکھیں کوئی کسی ایک ملک کی بات ہو تو ہم بات بھی کریں کہ چلو, لیکن اب یہاں پہ سعودیہ, ایران, عراق, ملیشیا, یو اے تک پہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہر مہینے کئی پاکستانی یو اے جاتے ہیں. یو اے نے پاکستانیوں پہ سختیاں کر دی, ان کے لیے جو ہے ویزا کتنے سخت کر دیے ہیں. بس یہ گورنمنٹ کی پالیسیز غلط ہیں ہماری. ٹھیک ہے, اگر یہ نوجوانوں کو ادھر روزگار مل جائے تو یہ لوگ باہر کیوں جائیں, سب سے پہلی بات. اور جن کو باہر بھی جا کے روزگار نہیں ملتا, جو غلط طریقے سے چلے جاتے ہیں, یا آگے کچھ جاننے والا نہیں ہوتا, اور ان کو بھی اپنا تو پیٹ پالنا ہے, ان کو بھی پیچھے گھر میں بھی سوال جواب دینا ہے, تو وہ تو جا کے کچھ غلط کام کرتے ہیں. اس لیے مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے غلط ہوں گے نا, کچھ غلط کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیچھے سارے غلط شو ہوتے ہیں. ہم لوگ بھی غلط شو ہوتے ہیں پاکستانی, اس لیے پاکستانی پوری دنیا میں, پاکستان کا پاسپورٹ بھی بہت ڈاؤن ہے. تو اب انڈین کی بات کریں, انڈین بھی دوسرے ممالک میں رہتے ہیں, کتنے بڑے بڑے عہدوں پہ وہ فائز ہیں, لیکن ہم نے کبھی کسی انڈین کے حوالے سے اس طرح کی خبر کیوں نہیں سنی؟ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو ایک پاکستانی کے حوالے سے کیوں آتی ہے؟ وہ انڈین جو ہیں وہ انڈیا سے خوش ہو کے باہر جاتے ہیں. پاکستانی جو باہر جاتے ہیں وہ پاکستان سے ناراض ہو کے جاتے ہیں, اس لیے وہاں پہ جو ہے آپ کو یہ خبر ملتی ہے. اور انڈینز جو ہے وہ اپنے ملک میں اچھا ریونیو جنریٹ کر کے بھیجتے ہیں. ہر سال اگر ہم بات کریں تو وہ بڑا اچھا جو ہے وہ ریونیو اپنے ملک کے اندر بھیج رہے ہوتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں, ایک تو وہ پاکستانی ادھر گورنمنٹ کے پالیسیز بالکل خوش نہیں ہیں. آپ ابھی یہ بات دیکھ لیں کہ انجینئرز یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں خود پڑھتا ہوں, یہ ادھر ارد گرد کی یونیورسٹی میں پتہ نہیں ہزاروں انجینئر تو لاہور سے فارغ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, انڈسٹریز اتنی ہیں, بندے نہیں آ جا رہے ہیں, تو روزگار بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, نوجوانوں کے پاس مواقع نہیں ہے, اس لیے وہ باہر کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں اپنی بہتر لائف کی طرف سوچنا چاہیے, کیونکہ بہتر لائف ہوگی تو وہ آگے زندگی میں آگے بڑھ سکیں گے. نہیں ہوگی تو آپ کو پتہ ہے اگر بندے کا روزگار نہیں ہے یا جس بندے کے ساتھ کچھ ہے نہیں تو آج کل اس کی کیا ویلیو ہے. بہت شاکنگ ہے یہ سن کے آپ جیسے بتا رہی ہیں. اب دیکھیں نا, اب جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ تو مجبور ہو کے جاتے ہیں نا, ان کا یہاں پہ سپوز ہمارے پاس جابز نہیں ہے یا جابس کریشن نہیں ہے کوئی اس طرح سے, تو وہ مجبوری سے جاتے ہیں, ڈفرینٹ ممالک میں جاتے ہیں اپنا روزگار کے لیے یا فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب اس میں جو نقصان ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو سب سے مسئلہ ہے وہ ہمارا اپنا ہے, ہمارے سسٹم کا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے انہیں کچھ پرووائڈ ہی نہیں کر رہا. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں لیکن ان کو جابز نہیں ملتی, تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ جب باہر کے ممالک جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی کیونکہ جابز ان کو نہیں مل رہی ہوتی تو وہ مجبور ہو کے پھر ان شارٹ کٹس کی طرف جاتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں یا اس طرح کے کرتے ہیں. لیکن بات سنیں, یہ صرف ایک ملیشیا کا ابھی واقعہ سامنے آیا. اس سے پہلے ہم سعودی عربیہ کی بات کریں, ہم ایران عراق کی بات کریں, ہم یو اے کی بات کریں, آپ کو پتہ ہے یو اے نے بھی پاکستانیوں پر سختیاں کر دی ہیں, پاکستانیوں کو یو اے کے ویزا نہیں مل رہے. اس کے بعد ہم بات کریں سعودی عربیہ کی, تو پچھلے دنوں سعودی عربیہ نے کہا کہ بہت سارے پاکستانی حج اور عمرے کی غرض سے سعودیہ تو آتے ہیں, پھر یہاں آ کے غائب ہو جاتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں اور مختلف جرائم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ایران عراق کا بھی اسی طرح کا کچھ کہنا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ہماری جو جیلیں ہیں پاکستانی بیکاریوں